بسم اللہ۔ ہاں جی، آیت نمبر 13 سورۃ نور۔ لولا جاؤ، کیوں نہ جاؤ وہ لائے، اللہ اس پر بِأَرْبَعَةٍ چار شہداء گواہ، فَإِذْ پھر بس جب لم یأتو وہ نہ لائے بالشہداء گواہ، فَأُولَئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ٹھہرے۔ اللہ نے جو ایک قانون دیا، ایک قاعدہ دیا کہ اگر کوئی کسی پر کسی طرح کا بھی الزام لگائے گا اس کی بد کرداری کا یا کسی کے لحاظ سے، تو اس پر وہ چار گواہ پیش کرے گا۔ اگر وہ چار گواہ پیش نہیں کرے گا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اپنے اس الزام میں جھوٹا ہوگا۔ تو اللہ کے اس قاعدے اور قانون کے مطابق تو وہ الزام جو لائے تھے تو اس پر انہوں نے چار گواہ پیش کیوں نہ کیے، تو اس لحاظ سے وہ جھوٹے ٹھہرے۔ ان پر مزید بعض کو اس کے متعلق چرچا کرنا، واویلا کرنا، باتیں کرنا تو بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو چار گواہ پیش کرنے کا حکم تھا اللہ کی طرف سے، جو کہ وہ پیش نہ کر سکے، اور کرتے بھی کہاں سے، کہ بات ہی جھوٹی تھی، بات سچی تو تھی نہیں۔ اب اگلی آیت دیکھیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرات اور آخرت میں نہ ہوتی، لامساکم تو ضرور تم پر پڑتا، فی ما اس میں جو افستم تم پڑ گئے، فی اس میں عذاب عظیم بڑا عذاب۔ اب یہ بات کن کے لیے تھی؟ یہ وہ بھولے بھالے مسلمانوں کے لیے تھی جو اس چرچے میں، اس بات میں آ گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے ان پر رحمت تھی، یہ اللہ کی طرف سے ان پر فضل تھا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں، کہ اللہ نے ان کو ایک موقع دیا، وہ اپنے اس عمل سے انہوں نے توبہ کی، وہ باز آئے، وہ پچھتائے، پھر اللہ نے ان کو درگزر فرمایا۔ اگر وہ ایسا اللہ کی طرف سے رحمت اور فضل نہ ہوتا تو جس طرح الزام لگانے والے عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے جو اور منافقین تھے، جو سزا ان کو ملنی تھی وہ بھی ان مسلمانوں کو ملتی جو کہ ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، گناہ کا، غلطی کا ہو جانا، پھر اس پر ڈٹ جانا، اس پر لگے رہنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس پر اس کی پلٹ جانا چاہیے واپس۔ ٹھیک ہے نا، توبہ کیا کہتے ہیں کہ واپس آ جانا، اپنی جگہ پہ آ جانا۔ کسی جگہ پر آپ چلے گئے تھے، پھر آپ کو احساس ہوا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ اس سے پلٹ آئے، لوٹ آئے، واپس آئے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اصلاح بھی کر لی، تو اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے تو فوراً پلٹ جاؤ، دیر نہ کرو، اس پر ڈٹے رہنا، لگے رہنا، دیر کر دینا۔ توبہ کی جو اللہ نے شرط بتائی ہے نا، کہ نادانی سے، غفلت سے، جہالت سے کسی طرح بھی تم سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے، پھر جب تمہیں اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، تو فوراً پلٹ آنا، اللہ سے رجوع کرنا، معافی مانگنا اور اس کو ٹھیک بھی کر لینا۔ اس میں جس کی حق تلافی ہوئی، جو بھی معاملہ ہوا، اس کی حق تلافی بھی کر لی گئی، اس کو ٹھیک بھی کر لیا گیا، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جاتی جو ڈھٹائی کے ساتھ ڈٹے رہیں اور اس پر کیا مصر رہیں، لگے رہیں، اللہ سے مغفرت نہ کریں، اس کی اصلاح نہ کریں۔ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے ان لوگوں پر جو توبہ کرتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، جس طرف گئے تھے اس سے وہ واپس پلٹ آتے ہیں۔ تو کچھ وہ ایسے لوگ جو ان کی باتوں میں، مسلمان جو تھے جو ان کی باتوں میں آ گئے تھے، پھر جب ان پر حقیقت کھلی تو وہ پھر کیا ہوا؟ اللہ سے وہ توبہ طائب ہوئے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، یہ اللہ کا فضل تھا۔ اگر وہ اسی عمل کے ساتھ یا اسی سوچ کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ ہی رہ جاتے تو پھر وہ بڑے عذاب عظیم سے وہ بچ نہ سکتے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا عمل کیا تھا
جس کی وجہ سے دیکھیں عذاب عظیم، کسی پر ایسی تہمت، ایسا الزام لگانا جو اس کے اندر نہ ہو، تو اسے باز آنا چاہیے۔ ہر سنی سنائی بات کو ایسے تسلیم نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ مسلمانوں میں یہ بات بہت اللہ نے ناپسند فرمائی ہے کہ آپ، پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا، اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے تم اپنے بارے میں خود اچھے گمان کا مظاہرہ کرتے ہو، اپنوں کے بارے میں تم ایسا 100 دفعہ سوچتے ہو کہ ایسا ہوگا نہیں، یہ عمل نہیں ہو سکتا کسی بھی انسان کے اندر، اپنے بارے میں تم یہ سوچتے ہو، لیکن دوسروں کے بارے میں تم وہ الزام، اس پر کوئی تحقیق بھی نہیں کرتے۔ ہاں، اگر کوئی سچا ہے تو 4 گواہ پیش کرے، اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو کسی کو وہ بات بھی نہ بتائے۔ یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر آپ کسی پر الزام لگانے چلے ہیں یا کوئی ایسی بات بتانے چلے ہیں، آپ کے پاس 4 گواہ ہیں تو کریں، ورنہ ہرگز ہرگز نہیں کریں۔ اللہ کے نزدیک جھوٹوں میں قرار پائیں گے آپ۔ تو اس لحاظ سے یہ بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات کو تسلیم نہیں کر لینا چاہیے، ورنہ آگے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا پھرے۔ تحقیق کر لینی چاہیے۔ دیکھیں، پھر دین کے لحاظ سے تو خاص طور پہ اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات، کوئی بھی نظریہ قرآن اور حدیث کے خلاف نظر آتا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف بولیں۔ اگر آپ کو قرآن اور حدیث کے خلاف نظر نہیں آتا تو آپ پر اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمیں قرآن کا علم، نہ ہمیں حدیث کا علم، پھر ہم کیسے پرکھیں گے کسی بات کے، کسی نظریے کے، کسی عقیدے کے سچا یا جھوٹا ہونے کے؟ ہمارے پاس جو معیار ہے وہ ہمارے پاس معیار، ہم اس معیار کو ہم نے دیکھا ہی نہ، جو ایک کرائٹیریا تھا، جو کہ آئینہ تھا جس کے مطابق ہم نے دیکھنا تھا، تو وہ قرآن اور حدیث ہیں۔ کیونکہ قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو مزین کریں، یہ ہر ایک مسلمان کا، مومن کا یہ فرض ہے۔ دیکھنا، مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، وہ یہ تھا علم، وہ فنون کی بات نہیں ہو رہی یہاں، جو ہم فن سیکھتے پھرتے ہیں، جو ہم فن سیکھتے ہیں ہم اس کو علم کا درجہ دیتے ہیں، وہ علم ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت میں علم قرآن اور حدیث ہے۔ اس سے اپنے آپ کو مزین کریں تاکہ آپ کے پاس ایک معیار ہو، آپ کو پتہ ہو جو بات بتائی گئی آپ کو، جو عمل آپ کو پیش کیا گیا، وہ حق ہے بھی یا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر ایک چیز کو آپ کیسے جا کے دوسروں سے پوچھتے پھریں گے کہ یہ بتاؤ یہ کیسا ہے، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو، آپ کو اپنی زندگی میں لمحہ لمحہ بہت سارے مسائل کا، بہت سارے عوامل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دیکھیں، صراط مستقیم جو ہے، جس کو آپ مانگتے ہو، ہر رکعت میں آپ مانگتے ہو، اس کے لیے کوئی راستہ بھی تو ہوگا، کوئی آپ کے پاس ویژن بھی تو ہوگی، کوئی سوچ بھی تو ہوگی۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمل ٹھیک ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے؟ ہر ایک پر یہ بات لازم ہے کہ یہ علم حاصل کرے، اس کی فکر کریں۔ جبکہ آپ دیکھیں، دوسرے جو دنیا کے چند دن کی اس دھوکے بھری زندگی میں آپ سمجھتے ہو کہ یہ فن، یہ علم آپ جس کو سمجھ رہے ہو وہ علم ہے نہیں۔ آپ اس کے لیے کتنی کاوش کرتے ہو، کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی اپنی زندگی کے قیمتی ایام اس میں صرف کر دیتے ہو، اور ادھر قرآن سے بالکل بے بہرا۔ ہمیں تو اس طرح لگا دیا کہ نا اس کو سمجھنا گوارا نہیں کرنا، تو کیسے آ گئی ہوگی؟ یہ جو ہم باتیں پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو نہ سمجھتے، ہمیں علم ہوتا اس کی آ گئی ہوتی، لیکن ستم یہ ہے کہ خبر ہے نہیں ہے، بس زندگی گزارے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی پوچھ نہیں رہا ہم سے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، آخرت میں اس کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ پتہ ہے کیا جواب دیں گے اپنے اللہ کو؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ہے بہانہ
बहाना तो बनता ही नहीं है। जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया हो हम उसको पूरा ना करें, फिर उसके लिए बहाने ढूंढ के लाएं, वो बहाने कैसे कबूल होंगे? तो जो हो चुका सो हो चुका। अपने आने वाली जिंदगी में कुरान और हदीस को, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर आप सिर्फ आधा घंटा देना शुरू कर दें। अगर आप दुनिया की जिंदगी के दूसरे कामों को इतनी ज्यादा अहमियत दिए हुए हैं, वैसे देने की जरूरत तो नहीं थी। हमेशा हमेशा की जिंदगी और ये चंद दिन की जिंदगी, चंद दिन की जिंदगी पर इतना वक्त आपने वक्फ कर लिया और हमेशा हमेशा की जिंदगी को छोड़ दिया, ये मुनासिब तो नहीं है। तो अभी से ये सफर शुरू कर दे, आधा घंटा दे दे रोजाना इसको, अल्लाह से मांग कर, अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, अल्लाह मुझसे जो गलती होगी अल्लाह दरगुजर फरमा। कुरान से और हदीस से अपने आप को फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आप पर लाजिम है, ये आप पर लाजिम है। आप इससे पहलू तय करके बचते फिरें आप, लेकिन इसका जवाब दे होना पड़ेगा। जब हमारे अमाल कुरान और हदीस के, अल्लाह के रसूल के मुताबिक नहीं होंगे तो सीधी सादी बात है, फिर हमसे पूछा जाएगा कि ये अमल ऐसा क्यों किया तुम्हारे पास जो मेयार था उस मेयार के मुताबिक ये क्यों नहीं है? बताएं इसका क्या उज़र पेश करेंगे? कोई उज़र हमारे पास है नहीं। रब्बे फिर वरहम वंत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।